پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. ناظرین, چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے عہدہ چھوڑنے میں 15 دن رہ گئے ہیں, اور اگر ورکنگ ڈیز کاؤنٹ کریں تو یہ تو کوئی 10 بنتے ہیں, لیکن 5-6 اہم ترین کیسز ان کی عدالت میں لگے ہوئے ہیں. ویسے تو ہر کیس ہی اہم ہوتا ہے, لیکن اگر خاص سینیریو میں بات کریں تو کئی ایسے کیسز ہیں جو ان کی عدالت میں ہیں. کچھ پر سماعت ہو رہی ہے, کچھ پر تاریخیں پڑی ہوئی ہیں. آگے جا کے بات کرتے ہیں کہ کون کون سے اہم کیسز ہیں. کچھ الیکشن سے متعلق ہیں, کچھ نیب ترامیم سے متعلق ہیں. ان میں سے کون کون سے کیسز ہیں جو چیف جسٹس نمٹا کر جا رہے ہیں, اور کون سے کیسز اگلے آنے والے چیف جسٹس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں, اور اس کا امپیکٹ کیا آئے گا. تو ایک تو ہم اس پہ پروگرام میں بات کرتے ہیں. دوسرا, نگران حکومت کو آئے ہوئے اب کئی روز ہو گئے ہیں, اور ان کے آنے کے بعد سے ملک کے جو چیلنجز ہیں وہ اور بڑھ کر سامنے آ رہے ہیں. ایک رپورٹ کے مطابق نگران حکومت کے ابتدائی جو 18 دن ہیں اس میں پاکستان سٹاک ایکسچینج کے کل حجم میں 5,15,87,92,580 روپے کی کمی ہوئی ہے. پیٹرول اوپر گیا ہے, ڈالر اوپر گیا ہے, اور وزیر اعظم صاحب کا خیال ہے کہ یہ بڑھا چڑھا کے صورتحال کو بیان کیا جا رہا ہے. لیکن کیا واقعی چیزیں خراب ہیں جتنی بیان کی جا رہی ہیں, یا وزیر اعظم اتنے مطمئن ہیں جتنے مطمئن ان کو ہونا چاہیے اتنے ہی مطمئن ہیں؟ تو اس پر بھی ہم گفتگو کرتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ ایک چیز کا آج ایک بڑا شور مچا ہوا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے ایک UK میں ایک فرم ہائر کی ہے, اور اس میں وہ اس کے تھرو چاہتے ہیں کہ دنیا بھر میں جو انسانی حقوق کا معاملہ ہے یا ان کا معاملہ ہے اس کو اٹھایا جائے. اس کا کیا مقصد ہے, اس سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں, اس پر سیاسی جماعتوں کے بیچ بحث شروع ہو گئی ہے. اس پر بھی آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کرتے ہیں. میرے ساتھ سائرہ بانو صاحبہ موجود ہیں, رہنما ہیں مسلم لیگ فنکشنل کی. بہت شکریہ سائرہ بانو صاحبہ, خوش آمدید. شعیب شاہین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ قانونی ماہر ہیں, وکیل ہیں. بہت شکریہ شعیب صاحب, آپ کو بھی خوش آمدید. اور بیرسٹر دانیال چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں. میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. سب سے پہلے سائرہ بانو صاحبہ, یہ تمام چیزیں جو اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہیں, دکھائی دے رہی ہیں, یہ الیکشن کے پرسپیکٹو میں ہو رہی ہیں کہ الیکشن کب ہو رہے ہیں, الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے. کئی معاملات سپریم کورٹ میں بھی ہیں, اس پر تو میں ابھی جا کے آگے بات کرتا ہوں. لیکن یہ جو ابھی رپورٹ کا میں نے حوالہ دیا ہے کہ نگران حکومت کی ابتدائی 18 دنوں کے دوران پاکستان سٹاک ایکسچینج گر گئی, اور اس میں 5,15,00,000,000 روپے کی کمی ہوئی ہے. اور یہ ایگزیکٹ فگر بھی میں نے آپ کو بتائی ہے. یہ بتائیے کہ کیا موجودہ نگران حکومت اس کی ذمہ دار ہے, یا ایک برڈن جو ہے اس کے اوپر شفٹ کر کے پچھلی حکومت گئی ہے؟ السلام علیکم. پہلے تو آپ نے کہا نا جو نظر آ رہا ہے, تو میں آپ کی تصحیح کر دوں, نظر ہی تو نہیں آ رہا کسی کو. اگر کسی کو نظر آ رہا ہوتا تو یہ حالات اس نہج تک نہ پہنچتے, اور آگے بھی ہم جو غلطیاں کرنے جا رہے ہیں, کیونکہ ہم اپنی غلطیوں سے تو کچھ سیکھتے نہیں ہیں نا, توبہ طائب بھی نہیں ہوتے. ہاں وقتی ہمیں افسوس ضرور ہوتا ہے, کیونکہ وہ دوسرے بیانیے بھی جی کہیے. میرے کان کہ وہ 16 ماہ تو مائنس ہی کر دیتے ہیں, اور یہ شروع ہو جاتے ہیں 2013 سے اس بات کہانی شروع کریں. یہ وقت کی سوئیاں گھسیٹ کر ادھر لے جائیں, ٹائم مشین میں بٹھا کے. تو نہیں جی, یہ نگراں حکومت قصوروار نہیں ہے. ظاہر ہے جو 16 ماہ جنہوں نے اقتدار سنبھالا, جو ہمارے وہ جو کہتے ہیں نا کہ زیرک سیاستدان, اور سب وہ جنہوں نے اس اپنی سیاست نہیں ریاست بچائی ہے, یہ ان لوگوں کے فیصلے تھے. تو یہ جو ابھی IMF سے معاہدے ہوئے تھے, اور ہمارے بہت سارے میڈیا کے لوگ یہاں پر خوشی کے شادیانے بجا رہے تھے, اور پارٹی بنے ہوئے تھے, اور مبارکبادیں دے رہے تھے, تو وہ ابھی مبارکبادیں وصول کر لیں. تو اس پہ خوشیاں کس نے بنائی تھی کہ IMF پہ کہ الحمدللہ یہ کام ہو گیا, ملک کو ہم نے یہ بچا لیا, ہم وہ بچا لیا. یہ تو سارے معاہدے کر کے گئے تھے. نگراں حکومت نے تو وہ سرو کیا ہے. لیکن اس میں نگراں حکومت, میں آپ کو اپنی بات بتا رہی ہوں کہ 15-20 دن تک ان کے اوپر میری طرف سے کوئی الزام نہیں تھا, کہ ظاہر ہے وہ اس میں بے قصور ہیں, سارا کچھ یہ کر کے گئے جو ابھی معاہدے. اور آگے جو ستمبر ہے وہ ستمگر ہوگا, اس لیے کہ آگے تو بجلی کے بل اور آئیں گے. ہاں لیکن چلیے, یہ تو صحیح آپ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ جو نگران حکومت ہے یہ اس کی ذمہ دار نہیں ہے, لیکن کیا ان کو ادراک بھی ہے یا نہیں؟ کیونکہ وزیراعظم صاحب تو یہ سمجھتے ہیں کہ صورتحال تو خراب ہی نہیں ہے, یہ بڑھا چڑھا کے پیش کی جا رہی ہے. مسئلہ تو یہ بھی ہے نا کہ بڑی اچھے جا رہے تھے وہ, ان پہ کوئی الزام نہیں تھا. اگر وہ انسان کہتے ہیں نا کہ بولنا تو انسان 2 سال میں سیکھ جاتا ہے, لیکن کون سا کس موقع پہ بولنا ہے یہ سیکھنے کے لیے عمر لگ گزر جاتی ہے. تو کم از کم ان حالات میں جب لوگ خودکشی کر رہے ہوں,
बहन बेटी माँ का जेवर बेच रहे हो, रेल की पटरियों पर लेट रहे हो, अपने आप को आग लगा रहे हो, उसमें इस किस्म के बयानात देना कि ये बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है, इतना मसला नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, जा रहे हैं लोग तो क्या हुआ, इस किस्म के बयानात देने से उनको परहेज करना चाहिए। लेकिन ये कि मेरा ख्याल है कि वो नहीं है, लेकिन उनको सब हालात का पता था, और जिसने भी ये ओहदा संभाला है और जो लोग आए हैं वो बखुशी आए हैं। बुनियादी तौर पर सारा साहब, अब ये दो बहसें हैं ना, और मैं ये ले जाता हूँ जरा दानियाल साहब के पास भी ये सवाल। दानियाल साहब, बुनियादी तौर पर तो ये एक बहस तो ये है ना, चले जिम्मेदार कौन है ये हालात को यहाँ तक पहुँचाने का, तो ये तो एक ऐसी बहस है जिसका खात्मा नहीं हो सकता, ये तो एक दूसरे पर इल्ज़ाम आता रहेगा। अभी यहाँ पर हम दो सियासी जमातों के लोगों को बिठा दें, वो कहेंगे तुम जिम्मेदार हो, वो कहेंगे तुम जिम्मेदार हो, लेकिन पहले तो इस बात का हम तयन कर लें कि क्या वाकई हालात ख़राब हैं भी या नहीं हैं, या ये सिर्फ सोशल मीडिया पर मचाया गया एक तूफ़ान है, जैसा कि वज़ीर-ए-आज़म समझते हैं कि जी ये एक मखसूस साजिश के तहत जो है ये एक बयानिया बनाया जा रहा है, हालात ऐसे ख़राब नहीं है कि हड़ताल पर जाना पड़े। देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं आपके दोनों सवालों का जवाब दूंगा, जेफरी रॉबर्टसन के ऊपर भी और इन चीज़ के ऊपर भी। देखिए, प्राइम मिनिस्टर की मैं तो पर्सन नहीं हूं, लेकिन अगर आपने आज के दिन की और आज के जो हालात हैं इनको अगर उठा के इसके ऊपर बोलना है तो बिल्कुल महंगाई है, बिल्कुल बिजली का बहरान और बिजली के बिलों में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, आवाम को बहुत मुश्किलात हैं और लोगों की चीखें निकली हुई हैं, और आपका जो आम आदमी है वो इन्फ्लेशन और महंगाई की वजह से बहुत परेशान है। और लेकिन इसकी जो कहानी है ये यहाँ से नहीं शुरू होती, ये 2017 से शुरू होती है, जब आपने एक चलती फिरती हुकूमत को घर भेज दिया, जब आपने पाकिस्तान को जो 6% को टच करा था इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर, जब पाकिस्तान आपकी सीपैक की बात कर रहा था जहां $60 मिलियन लेके आए जा रहे थे। मैं बात करता हूं कि आपको क्या, हमें कोई अगर आपको बाहर बता रहा हो कि गोलियां लग रही हैं, लोग मर रहे हैं, तो हमें उन गोलियों के बीच में जाके करना पड़ेगा। मैं आज डे 1 से एक चीज कह रहा हूं कि पाकिस्तान एक सोची सादी साजिश के मुताबिक यहां एक पहुंचा है। आज जो मुल्क ये सफर कर रहा है, ये पाकिस्तान को इमरान खान क्या एक टांगे की पार्टी यूं ही आ गई थी, इसको इंपोज किया गया था। एक स्टेटमेंट जो आपके, देखे ना, मुझे एक बात बताएं, आपका दुश्मन सिंस 1947 आपकी इंटरनेशनल एयरलाइंस को वरान बस नहीं बना सका, इमरान खान के एक स्टेटमेंट के ऊपर आपकी एक इंटरनेशनल एयरलाइंस वरान बस बन गई। कोई तो यार इसका कोई तो सवाल पूछे, कोई तो पूछे कि 9 मई को जो वाकया हुआ, जो जलाओ गिरा हुआ, मुल्क को आग लगाया, वो किसकी फंडिंग थी, वो किसकी लॉबीज थी, वो क्या हो रहा था। आज आपका मुल्क, आपके हमसाए कहां से कहां पहुंच गए हैं, और पाकिस्तान इन तमाम चीजों के बावजूद 2017 में कहां था और आज कहां खड़ा हुआ है कि हम कटोरियां उठा के कशकोल उठा ये सवाल आपने जा रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं। और ये लैंड माइन्स किसने बचाए, ये लैंड माइन्स कौन बचा के गया 4 साल में कि आपका मुल्क इस स्टेज पे आ गया कि वो बैंक करप्शन की बातें हो रही थी, हमने डिफॉल्ट से बचाया, लेकिन जब डिफॉल्ट से बताया जा रहा था तब भी पाकिस्तान के साथ ये किया है। यहाँ सूडो इंटेलेक्चुअल्स बात करते हैं, और ये जो लोग ये बातें करते हैं, दानियाल साहब, अब ये जो चलें वन बाय वन इश्यूज को करते हैं, आपने बहुत सारे सब्जेक्ट्स पर बात कर दी, लेकिन आपने ये जो जेफरी रॉबर्टसन की बात की है, पहला सवाल तो ये है ना कि इसको हायर करने की जरूरत क्यों पेश आई थी इस फर्म को। वैसे तो मैं आपको बताता चलूं कि ये जिस फर्म के ये वकील हैं और जिस फर्म की बुनियादी तौर पर खिदमात ली गई थी, इनकी खिदमात इसहाक डार साहब भी पहले ले चुके हैं, इनकी खिदमात नासिर भट्ट साहब भी ले चुके हैं, तो इस फर्म की खिदमात पहले भी ली जा चुकी हैं। अच्छा, अब आप कहेंगे कि नहीं जी ये वकील वो वकील हैं जो हैं। शुएब साहब, आपको मैं वेलकम करता हूँ, मुझे ये बताइए कि इसकी फर्म की बात नहीं कर रहा, मैं जेफरी रॉबर्टसन की बात कर रहा हूँ। जेफरी रॉबर्टसन, इसकी खिदमात हासिल करने का मकसद क्या है? पहली बात तो आपको वाज़ेह कर दूं, मेरा 10 दिन पहले का मैंने बाकायदा इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ऑन बिहाफ ऑफ PTI, और इस पे मेरा हामिद मीर के साथ इंटरव्यू अभी इस दौरान आप ज़रा निकाल लीजिएगा, मैं आपको, मेरे पास व्हाट्सएप पे भी सेफ है, अभी आपको मैं भेज देता हूँ, आप चेक करा लें। अब पाकिस्तान में 3 किस्म के फैसले करने की अथॉरिटी है। नंबर 1 इमरान खान करेगा, अगर जेल से कोई भी इंफॉर्मेशन आती है उसका फैसला हतमी होगा। नंबर 2 फैसला करेगी लीगल से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट होगा, लीगल कमेटी, वो हम कंसेंसस से फैसला करते हैं। उसका तीसरी एक है, वो है कोर कमेटी। सही, मैं 2 कमेटी तो ये फैसला किसका था? मैं आपको उसी तरफ आ रहा हूँ। मैं लीगल कमेटी का भी मेंबर हूँ, मैं कोर कमेटी का भी मेंबर हूँ। ना ये कोर कमेटी का फैसला है, ना लीगल कमेटी का फैसला है, ना ही ये इमरान खान साहब का फैसला है, ना वाइस चेयरमैन का फैसला है, वो दोनों जेल में हैं। अच्छा, ये ओवरसीज पाकिस्तानीज ने अगर
اگر کی بات کر رہا ہوں، اگر اپنے تئیں پہلے ہم اس کو واضح کر چکے ہیں، نہ ہم نے ان کو آتھورائز کیا ہے، نہ ہم نے ان کو آفیشلی اور ان آفیشلی کہا ہے کہ آپ وہاں کوئی مقدمہ کریں، اس لیے کہ وہاں ہم پاکستان کے مقدمے پاکستان میں لڑ رہے ہیں اور ہم ہوپ فل ہیں کہ انشاءاللہ ہمیں یہاں انصاف ملے گا، ہم سرخرو ہوں گے. جی دوسری بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں یہ کیس جا ہی نہیں سکتا ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے. وہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ کا کیس ہوتا ہے، وہ یہ انڈیویجول کا کیس ہو ہی نہیں سکتا اور نہ ہی ہم کریں گے. تیسری بات یہ ہے کہ ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں، ہو رہی ہیں، اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے. اس کے لیے وہاں کی جو اوورسیز کے لوگ ہیں وہ اکٹھے بھی ہوتے ہیں، وہ احتجاج بھی کرتے ہیں، وہ گفتگو بھی کرتے ہیں، ان کا حق ہے. تو چلیں آپ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے کسی فورم نے اس لابنگ فرم کو، اس لیگل فرم کو ہائر نہیں کیا، لیکن جس نے بھی کیا ہے وہ کس مقصد کے لیے ہائر کیا؟ ویسے ہمیں نہیں پتا، وہ تو ہیومن رائٹس وائلیشنز کے لیے آواز اٹھانے کی بات ہوگی، اس کے لیے وکیل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہیومن رائٹس وائلیشنز کے لیے اگر آپ نے احتجاج کرنا ہے، آپ نے کوئی گفتگو کرنی ہے، آپ نے آواز اٹھانی ہے، آپ کسی کورٹ آف لا میں تو جا نہیں رہے، اس کے لیے وکیل کی ضرورت ہی نہیں ہے آئی تھنک. تو میرا خیال ہے کہ یہ ان کے اوورسیز پاکستانیز میں سے اگر کسی نے کوئی غلطی کی ہے یا کسی نے رابطہ کیا ہے. اور آپ سمجھتے ہیں غلطی کی ہے؟ نہیں، اگر کوئی رابطہ کیا ہے ہمارے نالج میں نہیں ہے، ہم تو اس سے لا تعلقی پہلے سے کر چکے ہیں. میں نے میرا انٹرویو آج سے 10 دن پہلے کا حامد میر کے شو پہ ذرا دیکھ لیں، میری پریس کانفرنس اٹھا لیں. ہم نے پہلے بھی یہ ہمارے بارے میں پوچھا گیا تھا کہ جی کیا آپ باہر کسی کو فنڈ ریزنگ کی اجازت دے چکے ہیں یا کوئی وہاں باہر وکیل انگیج کر لے ہیں. ہم نے کھل کے اس کی مخالفت کی تھی کہ ہمارے پارٹ پہ نہ ہے، نہ ہمارا ارادہ ہے، نہ ہم کریں گے. یہ صرف اور صرف پی ایم ایل این کے پاس کوئی اور چیز تو ہے نہیں. یہ بدقسمتی سے اسحاق ڈار جو افلاطون ارسطو لے کر یہ آئے تھے اور شہباز شریف صاحب بوریا بستر لپیٹ کے ملک کو تباہی اور مہنگائی کی دلدل میں پھنسا کے وہ لندن جا کر عیاشیاں کر رہے ہیں. بھائی یہ ڈالر آج اوپر جائے گا تو ان کو تو فائدے ہیں، ان کا بزنس وہاں ہے، ان کا پیسہ وہاں ہے، ان کا ڈالر وہاں ہے، ان کو کیا تکلیف ہے؟ تکلیف تو مجھے آپ کو ہے. اور پھر جو مہنگائی کا یہ عذاب اور بجلی کا عذاب ہمارے سر پہ مسلط کر کے گئے ہیں، یہ آئے تھے مہنگائی مکاؤ مارچ، آپ مجھے بتا دیں آج کیا وہ دے کر گئے ہیں. اور یہ بجلی کے بل، یہ کہنا کہ یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے، ویسے کیئر ٹیکر بھی کس کی چوائس ہے؟ میری آپ کی چوائس ہے. یہ اسی شہباز شریف کی اور اس کے جو نامنی ہیں راجہ ریاض جو اس کے ٹکٹ ہولڈر ہوں گے، تحریک انصاف کے اپوزیشن لیڈر، تحریک انصاف کا نام نہ لیں، وہ نامنی آف پی ایم ایل این، نامنی آف پی ایم ایل این، وہ تمہارے تو لوٹے ہیں بھگوڑے ہیں. ان کی آشیرواد، ان کی بلی بگت سے یہ ایکسٹینشن ہے نا. لیکن یہ بل مجھے بتا دیں کب کے ہیں؟ یہ تو پچھلے ہیں، نئے والے تو اس نے 14 تاریخ کی رات کو اوتھ لیا، آج تو 2 ہفتے بھی نہیں ہوئے. اچھا یہ بھی کوئی کمال کے لوگ نہیں ہیں. ارسطو جو لے کر آئے ہیں ان کا کام ہی نہیں ہے، یہ کر ہی نہیں سکتے ہیں. ان کا کام ہے سوائے فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں اور اپنے چلے جائیں، تاکہ جو اسٹرانگ انڈیپینڈنٹ گورنمنٹ آئے گی وہ ان مسائل کا حل کرے گی. مجھے بتائیں یہ بے یقینی کی کیفیت میں مزید تباہی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اور اچھا اگلے بل جو آئیں گے وہ کیا، وہ کون سسٹین کرے گا؟ اس وقت جو سچویشن نے پیدا کر دی ہے، مجھے بتا دیں میرے گھر کا جو خالی پورشن ہے نا وہ صرف مہمانوں کے لیے ہوتا ہے، جو پچھلے مہینے کوئی نہیں آیا. خالی پورشن کا بل 20,000 روپے آیا ہے. مجھے بتائیں یہ اگر ملک کی صورتحال ہے، جو ہمارے ملازمین ہیں جن کے 2,000 3,000 کے بل آتے تھے، جن کا ایک پنکھا ایک بلب چلتا ہے، ان کے 15 20 ہزار ہیں. جن کی تنخواہ 25,000 ہے 30,000 ہے، مجھے بتا دیں کہ اس حالت میں پرائم منسٹر کا خیال ہے کہ سیاسی جماعتیں اس کو اپنے سیاسی فائدے کے لیے لوگوں کو بھڑکانے کے لیے استعمال کر رہی ہیں، کیونکہ انہوں نے الیکشن لڑنا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اگر میں نے بھی الیکشن لڑنا ہوتا تو میں بھی یہی کرتا. پہلی بات تو یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں میں ایک ہی جماعت ہے جس کو آپ نے کرش کرنے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، وہ ہے پی ٹی آئی. ٹھیک ہے، ان کی لیڈرشپ کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے. سیکنڈ لیڈرشپ کو تشدد کے ذریعے ان کو آپ پریس کانفرنس سے کرا رہے ہو. تھرڈ لیڈرشپ جو ہے کارکن ہے ان کو آپ نے اٹھایا ہوا ہے یا مسنگ پرسن میں شامل کیا ہوا ہے. اور آج وہ والے یہ کہہ رہے ہیں ہم بھی احتجاج میں شریک ہوں گے. پی ڈی ایم کی جماعتیں، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اور جے یو آئی، وہ کہتے ہیں نا قاتل جو ہے وہ مقتول کے جنازے میں شریک ہو گیا. یہ والی حالت ہے. وہ کہتے ہیں کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے زود پشیماں کا پشیماں ہونا. انہوں نے اچھا پھر میں سن رہا تھا کہ جناب 18 میں ہم یہ چھوڑ کر گئے تھے. بھائی 18 کو چھوڑو، 18 میں آپ نے اپنے 5 سال مکمل کیے تھے. آخری سال آپ کا شاید حقان عباسی نے نہیں لیا تھا. اچھا پھر اس کے بعد 5 سال پورے کیے، اس کے بعد الیکشن ہوئے، الیکشن کے بعد خان صاحب آئے، 2 سال کرونا میں گزارے، پریکٹیکلی کام کرنے کا موقع ملا. 1.5 سال کا 6.1% GDP تھی، ان کے اعداد و شمار بتا رہے ہیں، آج مائنس پہ آپ چلے گئے ہیں.
کون ذمہ دار ہے؟ آپ آئے تھے مہنگائی مکاؤ مارچ لے کر کے 170 178 پہ ڈالر تھا، آج 350 پہ نہیں مل رہا. اچیومنٹ یہ ہے 16%. جس چیز کو بنیاد بنا کر انہوں نے آگے الیکشن میں جانا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا ہے. کمال کی بات ہے. ڈیفالٹ کیا ہوتا ہے؟ سری لنکا میں آپ کا ڈالر کا ریٹ سری لنکا سے بڑھ گیا ہے. یہ کیا ڈیفالٹ سے بچایا ہے ان لوگوں نے؟ اچھا پہلا ایک بات، ڈیفالٹ کے قریب کون لے آیا؟ 24 بلین ڈالر سے آپ 3 بلین ڈالر پہ لے آئے. لیکن آپ نے اس IMF کا معاہدہ توڑا تھا نا. اس کا معاہدہ اگر اس نے توڑا تھا تو اس کا جواب صرف یہ بتا دیں. مفتاح اسماعیل تو پیسے لے آیا تھا نا. وہ جو اسحاق ڈار افلاطون اترا تھا اس نے کہا میں دیکھ لوں گا IMF کو، 220 سے 180 پہ واپس لے کر جاؤں گا. اچھا چلیے، ذمہ دار ملک کا حشر کیا اور جا کر کے لندن میں بیٹھ گئے. چونکہ ان کو لندن میں بھاگ کے وہاں جانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ اچھا. پھر شہباز شریف سے جب سوال کیا کہ جی مہنگائی بہت ہے، کہتا ہے میں لندن میں ہوں، یہ پاکستان کی بات ہے، اس لیے کہ اس کا سبجیکٹ ہی نہیں ہے. صحیح. چلیں، یہ سائرہ بانو صاحبہ، اب ایک چیز پر بہت ساری سیاسی جماعتیں متفق ہیں اور وہ سمجھتی ہیں کہ بہرحال ملک کو بحرانوں سے نکال سکتی ہے ایک سٹرانگ الیکٹڈ گورنمنٹ، اور اس کے لیے الیکشن ہونا ضروری ہے. آج ہمیں یہ خبر ملی ہے کہ الیکشن شاید جنوری کے آخری ہفتے میں ہو سکتے ہیں. 90 دن میں تو ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے، باوجود اس کے 14 دن شیڈول پیچھے بھی آ گیا ہے. جنوری میں ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ سیاسی جماعتیں یہ کہتی ہیں، سیاسی جماعتیں وہ کھاتی ہیں، چلیں یہ لڈو بھی کھا کر دیکھ لیں. وہ کہتے ہیں نا وہ کون سا لڈو ہوتا ہے جس کو کھاؤ تو تب بھی پچھتانا پڑتا ہے، نہ کھاؤ تو تب بھی پچھتانا پڑتا ہے. ایک اسٹرانگ الیکٹڈ گورنمنٹ کیسے آئے گی مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی. میں تو خود بیٹھ کے اپنے آپ سے سوال کرتی ہوں کیسے آئے گی. ایک ابھی پورے کام ہوئے نہیں. آپ نے ایک پارٹی جو واقعہ ہی ایسے کام ہمیں دیکھیے، میں تبھی سوری آپ کو کہہ رہی ہوں کہ سولو کر لیا کریں. یہ لڑائی جھگڑوں سے کیا فائدہ؟ دیکھو ہم بیٹھ کے اپنے ماضی کو، ہمارے مسلمانوں کا المیہ یہ خاص کر ہمارے خطے کا، ہم ابھی تک بیٹھ کے اپنے ماضی کو رو رہے ہیں کہ مغل بادشاہوں کے دور میں یہ ہوتا تھا، بہادر شاہ ظفر نے یہ کیا تھا، تب سے ہم لوگ پیٹتے آ رہے ہیں. تو کیسے آئے گی گورنمنٹ؟ ایک پارٹی جو اس وقت عوام میں مقبولیت کی اونچائی پر ہے، میری اپنی پارٹی ہے، ظاہر جو حقیقت میں دیکھتی ہوں. میں آپ کو وہ بتا رہی ہوں، میں اپنی مسلم لیگ فنکشن کی بات کر رہی ہوں، میں اس سے میرا تعلق ہے. میں PTI کی بات کر رہی ہوں، وہ سائڈ پر ہے اور کچھ حالات بن نہیں رہے. ابھی میاں صاحب نے کیمپین چلانی ہے، میاں صاحب اکتوبر میں آئیں گے، پھر آگے مقدمات کا بھی سامنا ہے، پھر اس کے بعد کیا بیانیہ بنتا ہے کیا نہیں بنتا. پیپلز پارٹی کے بارے میں سنا ہے کہ آج کل جی وہ عذاب کا شکار ہوئی بھی ہے. جو سوشل میڈیا پہ الفاظ سننے کو ملتے ہیں کہ ہاتھ اٹھا لیا گیا، میں کس نے ہاتھ اٹھا لیا؟ تو ایسی ہنگ پارلیمنٹ بنے گی کہ کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھانوتی نے کنبا جوڑا. تو 1/2 اکثریت تو کسی بھی جماعت کو نہیں ملے گی، کسی بھی جماعت کو نہیں ملے گی، اور سب ایسے آئیں گے. تو مجھے بتائیے، کسی ایک جماعت کا تو وزیر اعظم آنا ہے نا. لیکن سارا صاحب پھر یہ ایک بہت سنجیدہ مسئلہ ہے. اگر 14 جماعتوں کی حکومت 16 ماہ میں کچھ نہیں کر سکی اور 14 جماعتوں کی حکومت دوبارہ آ جاتی ہے، ہاں تو مجھے بتائیے نا، اگر نون کی گورنمنٹ آتی ہے تو نون کے پاس اگر سپوز پنجاب ہے، وہ بھی اب جنوبی پنجاب میں وہ کہتے ہیں نقب لگ چکا ہے، تو پھر وہ اکیلے گورنمنٹ تو بنا سکتی. سندھ میں تو ان کا کوئی اسٹیک ہے ہی نہیں نا. تو GB اور باقی حالات بھی آپ نے دیکھ لیے، KPK کے پنجاب میں بھی ظاہر ہے دوسری پارٹیز بھی ہیں. تو پھر کیا ان کو IPP MQM BAP Q ان کا سہارا لینا پڑے گا؟ مجبوری تو پھر وہی ہے کہ اتحادیوں کے ساتھ آپ وہ سب کچھ نہیں کر سکتے جو ایک پارٹی خود فیصلے اپنے کندھوں پہ ذمہ داری لیتی ہے. اور پیپلز پارٹی کا تو صرف سندھ ہے، سندھ کی بنیاد پر تو وہ وفاق میں نہیں آ سکتی، اس کے لیے اس کو جو چھوٹی چھوٹی پارٹیز ہیں ان کا ملنا ہوگا. تو یہ کیسے بنے گی؟ تو یہ الیکشن کا بول رہے ہیں، آگے حالات کیسے ہیں؟ اور اب تو حالات ایسے ہوں گے کہ کوئی نہیں سے بات. آج ایک افغانی لگ رہا تھا مذاق کرا رہا ہے، منہ چڑھا رہا ہے، 1000 اس نے افغانی نوٹ پکڑا ہو تو 4.5 پاکستانی. یہ وہ افغانی کے جس پہ ہمارے اپنے محب وطن پاکستانی جو ہر بات بول دیتے ہیں غیر ملکی ہاتھ ہے اور ان کو یہ نہیں کرنے دیں گے. اپنا چینی آٹا کھاد اپنے ڈالر اسمگل کر کے آج ہمیں ویڈیو دیکھنے کو ملی کہ 1000 افغانی ریال تھا اور 4.5 پاکستانی افغانی. اس کا ڈالر کا ریٹ دیکھیں، ہمارا ڈالر کا ریٹ دیکھیں. اور جس سری لنکا کو ڈیفالٹ کرنے کے جو باتیں چل رہی تھی کہ سری لنکا کی طرح ہم ڈیفالٹ ہو جائیں گے، آج اس کا ڈالر بھی، اس کا روپیہ بھی، جو بھی اس کی کرنسی ہے وہ مستحکم ہے. اور ہم لوگ تو پتہ نہیں کیا وہ سینچری کر رہے ہیں کہ 350 پہ بھی یہاں پر بلیک مارکیٹ میں نہیں مل رہا. کہ اتنے محب وطن ہیں ہم لوگ کہ بس ایسی وہ کہتے ہیں نا کہ کون سی قوم ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ خدا جانے کہ ہمارے دلوں میں اپنے محبت ملک کی محبت آ ہی نہیں سکی. زبانی ہے، زبانی کلامی بہت ہے اپنے ملک کے لیے، سارا کچھ کریں گے یہ وہ، لیکن جو کرنا چاہیے وہ نہیں کر سکتے.
تو مجھے نہیں پتا اگر الیکشن ہو بھی جائے تو آپ بھی یہاں میں بھی یہاں اسی قسم کے حالات ہیں، کوئی وہ دنیا تو بدل نہیں جائے گی، یا کوئی ایسا سیاسی جھرلو پھرے گا کہ کسی ایک پارٹی کو آپ سنگھاسن پہ لا کر بٹھا دیں، لیکن باقی صوبے بھی تو ہے نا، باقی پارٹیز بھی تو ہے نا، ووٹرز بھی تو ہے نا، سپورٹرز بھی ہے نا، جن لوگوں نے خودکشیاں کی ہیں، جو مر رہے ہیں، جو رو رہے ہیں، جن کے بچے سمندر میں بے گورو کفن ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھی، اور وزیر اعظم کہہ رہا ہے کہ تو کیا ہوا، چاہ رہے ہیں اگر یہاں سے برین ڈرین ہو رہا ہے تو، اور الیکشن انہوں نے بھی، لیکن الیکشن میں جی صحیح ہے سائرہ بانو صاحبہ، لیکن الیکشن میں یہ بڑی اب صورتحال گمبھیر بھی ہے اور دلچسپ بھی ہے کہ اب اس وقت جو موجودہ ابھی حکومت گئی ہے اس میں خاص سب سے زیادہ دباؤ کا شکار نون لیگ ہے، کیونکہ ان کے وزیر خزانہ تھے، ان کے وزیر اعظم تھے، ان سے لوگ بڑے نالاں دکھائی دیتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ الیکشن میں وہ جائیں گے تو لوگوں کے سامنے ان کو چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دوسری طرف پیپلز پارٹی کے بارے میں آپ نے کہا کہ ان کے بارے میں خبریں کہ ہاتھ اٹھا لیا گیا ہے، تو پھر آئے گا کون؟ اور پھر اگر کوئی اور آئے گا تو وہ آئے گا کیسے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ تو ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، جو ابھی جیفری رابرٹسن کے حوالے سے لا تعلقی کا اظہار شعیب شاہین صاحب نے کیا ہے، اب کیا کہتے ہیں اس پر دانیال صاحب، اس پر میں رائے لیتا ہوں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں بیرسٹر دانیال صاحب۔ یہ ابھی شعیب شاہین صاحب یہ کہہ رہے تھے، اور بریک میں انہوں نے مجھے اپنا ایک 10 دن پرانا کلپ دکھایا بھی ہے، جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسے لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں۔ یہ تحریک انصاف کی کسی کمیٹی نے، کور کمیٹی نے یا لیگل کمیٹی نے کہیں پر بھی یہ معاملہ انیشیٹ نہیں ہوا، نہ کہیں سے اس کی ہدایات ہے، یہ اپنے طور پر اگر کسی نے کیا ہے تو کیا ہے۔ اب میرا سوال پھر یہ ہے کہ جب ایک پارٹی لا تعلقی کا اعلان ہی کر رہی ہے تو پھر آپ کس بنیاد پہ بیانیاں بنا رہے ہیں کہ آج مریم صاحبہ نے بھی اس پر ٹویٹس کی ہیں، آپ کے باقی لیڈرز بھی اس پہ ٹویٹ کر رہے ہیں، اور اس کو ایک مذہبی رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی ایک ایسا شخص جو مسلمانوں کا ناپسندیدہ ترین شخص ہے اس کے ساتھ جوڑ کے آپ اس کو ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جو ایک الگ سے سینسیٹیو بھی ہے۔ تو یہ کیوں ہو رہا ہے جبکہ تحریک انصاف تو لا تعلقی کا اعلان کر گئی؟ دیکھیں جی، یہ ابھی وکیل صاحب جو میرے بھائی ہیں، یہ کچھ عرصے بعد عمران خان کے یو ٹرنز، ان کی جماعت کے لوگوں کے جھوٹ، اور جس طرح اور لوگوں نے دیکھا جو ان کے کل کے حریف تھے، جو کل ان کے آگے ان کی سٹیٹمنٹس دیتے تھے، آج وہ سب بھاگ گئے، اور یہ بھی انشاءاللہ کچھ دنوں میں دیکھیں گے کہ آج مجھے آپ بات بتائیں، ایک ہے ان کا زبانی اور ایک ہے پاکستان تحریک انصاف کی جو سٹیٹمنٹ ہے، پی ٹی آئی کی اپنی تمام ٹویٹر سے لے کر تمام جو اسپوکس پرسن ہیں ان کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ فارمر پرائم منسٹر عمران خان ہیز اپوائنٹڈ جو بیرسٹر جیفری رابرٹسن جو فلان چیمبر کا یہ فار ہز لیگل کیس۔ مجھے بات بتائیں، ان کی اپنی صبح کی سٹیٹمنٹ ہے، ان کی جماعت کے، میں نے آپ کے پروڈیوسر کو بھی بھیج دیا ہے، پھر ساتھ دوسری جیفری رابرٹسن کی اپنی سٹیٹمنٹ ہے کہ آئی بین اپوائنٹڈ عمران خان کا وکیل، اور اس کو میں اس کے کیا نام ہے انٹرنیشنل کورٹ میں ان کو ریپرزینٹ کریں گے ان لافل ڈیٹینشن اور ہیومن رائٹس کے ابیوز کے اگینسٹ۔ تو مجھے بتائیں کہ یہ ان کی سٹیٹمنٹ کی تو شاید اس طرح وہ نہیں رہے گی کہ جب اپنی دونوں جو مدعی ہے وہ خود کہہ رہا ہے، جنہوں نے کیس دیا ہے، دونوں پارٹیاں کہہ رہی ہیں کہ ایک کہہ رہا ہے ہم نے وکیل کر لیا ہے، دوسری پارٹی کہہ رہی ہے ہم وکیل ہو گئے ہیں، تو اس میں تو ابہام اور وہ ختم ہی ہو گیا نا کے بعد۔ یہ ان کا پرانا وتیرہ ہے ان کی جماعت کا، اور آل ڈیو ریسپیکٹ یہ جھوٹ بولتے ہیں، پاکستان کو اسی جھوٹ کی وجہ سے یہاں پہنچایا، یہی جھوٹ انہوں نے جا کے آئی ایم ایف میں بھیجے تو آپ کے ملک کے ساتھ یہ ہوا، یہی جھوٹ جا کے انہوں نے جب آئی ایم ایف سے لون لینے تھے تو پاکستان کو $3 ارب کے اوپر یہ اپنا ملک بیچ کے آ گئے، اور اس کی وجہ سے آج جو پاکستان میں بیچ میں سینکشنز لگی، پاکستان کا جو حالات ہوئے، جو آئی ایم ایف اور دنیا کی اور جو ایجنسیز ہیں، جو اکنامک ایجنسیز ہیں، انہوں نے پاکستان کا بات اور کام کرنے کا روک دیا، یہ تمام چیزیں اس جھوٹ کی وجہ سے تھی۔ اور آج جو آپ بحران دیکھ رہے ہیں بجلی کا، آج جب مہنگائی کا بحران دیکھ رہے ہیں، یہ تمام کڑیاں جو ہیں ادھر ہی لنک ہوتی ہیں اور وہاں سے شروع ہوتی ہیں، یہ چیزیں وہاں سے شروع ہوتی ہیں، وہاں سے تیار ہوتی ہیں، اور آج اس کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ کر رہے ہیں، اکانومی کا اوور نائٹ افیکٹس نہیں ہوتے، اور یہ وہی چیزیں ہیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں اسٹاک مارکیٹ میں، وہی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں بجلی کے بلوں میں، کے مہنگے کارخانے نون لیگ نے لگائے یا یہ مہنگے کارخانے پیپلز پارٹی نے لگائے، آپ نہیں سمجھتے کیا اس کے ذمہ دار آپ بھی ہیں کہ کس طرح کے معاہدے ہیں کہ جس میں ہم بجلی خریدیں نہ خریدیں ہمیں کیپیسٹی پیمنٹس کرنی ہے؟ آپ اس میں کوئی لوپ ہول، کوئی فلا نہیں دیکھتے؟ اب آپ مجھے 2 منٹ دیں گے۔ ہم نے کیا کیا جب ہم نے لیا ملک کو لیا تو مشرف کا دور ختم ہوا تھا، پیپلز پارٹی کے 5 سال گزر چکے تھے اور 1 میگا واٹ بجلی کا پروڈکشن نہیں تھی،
پاکستان اندھیرے اور تاریخیوں میں ڈوبا ہوا تھا. 21 گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی, تمام انڈسٹریز بھاگ گئی تھی, ملک میں کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے آ کے سب سے پہلے فائر فائٹنگ کی, کمپنیز کو آن بورڈ لیا جو پاکستان کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے بھی تیار نہیں تھی. دہشت گردی اپنے پیک پہ تھی اور ہم نے یہ پاکستان میں انسٹالیشنز کی. ہم نے پہلا فیز کیا کہ بجلی کی جو شارٹ فال تھی اس کو پورا کرنا. سیکنڈ فیز کیا تھا؟ سیکنڈ فیز تھا کہ ان معاہدوں کو پورا کرنا جس میں سی پیک تھا, جس میں آپ کیا نام ہے آپ کی جو اس کی ڈسٹریبیوشن تھی اس کو پورا کرنا تھا اگلے 5 سال میں. انہوں نے سی پیک کو مارا بھاڑ میں, اس کو آگ لگا دیا, ایک انڈسٹریل پلانٹ نہیں لگایا, کوئی ہبز نہیں چلے, کوئی پاور پروجیکٹس انسٹال نہیں کیے, پاکستان کو تاریخیوں میں لے کے چلے گئے. اس کا پھر آپ افیکٹ آج دے رہے ہیں. مہنگی بجلی جانی تھی انڈسٹری کو, سستی بجلی جانی تھی عوام کو. آپ نے کیا کیا کہ پاکستان کی انڈسٹری کا بھٹا بٹھا دیا 5 سال میں. آپ نے جھوٹ بول کے لوگوں کو گمراہ کر کے باتوں کے ساتھ ایک ٹانگا پارٹی کو جب آپ نے ٹرائل میں دیا ٹیسٹ ٹیوب بیبیز سے, یہ ان کو جا کے آپ نے پورا ملک دے دیا. آپ اپنے ذرا اعداد و شمار اٹھا لیں, کر سکے کوئی فیکٹری بچ گئی ہے بابا جی؟ کوئی آج جو سچویشن آج آپ کے پاس ہے, آپ اپنے ٹائم پہ بولے, مجھے اپنے ٹائم پہ بات کرنے دیں. کیا بات کر رہے ہیں یار؟ آپ اپنے ٹائم پہ بولے نا یار. چلے دانیال صاحب, کوئی جھوٹ کی کوئی حد ہوتی ہے یار, مکمل گنڈا بھی کرے, ایسا کرے نا جو مارکیٹ میں پبلک اس کو بائی کر سکے. سائرہ بانو بھی کچھ کہہ رہی ہیں, آپ بھی کچھ کہہ رہے ہیں, لیکن دانیال صاحب آپ پہلے مکمل کر لیں, پھر میں آپ دونوں کی بات سنتا ہوں. میرا جب میں اپنا جواب کر رہا ہوں اپنا جواب پورا دوں گا. نہیں کر رہے سر, کیوں نہیں کر رہے آپ؟ آپ کو کرنا پڑے گا, آپ کریں پروگرام سر, ایسا نہ کریں, ناراض نہ ہو. نہیں سر شعیب صاحب ناراض ہو رہے ہیں, میرے مہمان ناراض ہو رہے ہیں, کریں سر پلیز. پاکستان کو ان تاریخیوں سے, ہم نے پاکستان کو ان تاریخیوں سے نکال کے پاکستان کو یہاں لے کے آئے. آج دیکھیں آپ کو جب ایک گورنمنٹ دوسری گورنمنٹ کو ہینڈ اوور کرتی ہے تو آپ کے کچھ طریقے ہوتے ہیں, کچھ چیزیں ہوتی ہیں. یہ پچھلے 4 سال میں انہوں نے ایک انڈسٹری نہیں لگائی. 4 سال میں انڈسٹری چھوڑے, اسلام آباد میں ایک پل کا افتتاح نہیں کر سکے. یہ ٹیوب ویلوں اور گلیوں اور نالیوں کے افتتاح کرتے رہے. اس کی وجہ سے آپ کو آج یہ دیکھنا پڑ رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے سر, آپ چلیں, آپ کا پوائنٹ بڑا تفصیل سے آ گیا. آپ سائرہ بانو بھی کچھ کہہ رہی ہیں, مگر آپ پہلے کچھ کہہ لیجیے. میں صرف ایک بات کہنا چاہتا تھا, ہم سلام پیش کرتے ہیں اور کریڈٹ دیتے ہیں عمران خان کو, جو یہ معاہدے کر کے گئے. آپ کو پتا ہے کہ بجلی بنائیں گے یہاں, آپ بجلی خریدیں یا نہ خریدیں, آپ کو بل دینے ہیں. نہیں لیکن سر وہ سچویشن سمجھے نا, وہ کہتے ہیں جب ہمیں ملا بجلی تھی نہیں ہمارے پاس تو ہم نے پھر کوئی آ بھی نہیں رہا تھا, جو تباہی مچانی تھی ملک کے ساتھ, ہم نے سر پہ بجلی پوری کر کے دیا. کیا آپ کو ایگریمنٹ کرتے ہوئے پیمنٹ آپ نے پیسے یہاں آپ نے بجلی خریدنی ہے روپے کی بجائے آپ نے ڈالر میں پیمنٹ کرنی ہے, اور ڈالر کے پیمنٹ ہر دفعہ جو چینج ہوگا اس کے مطابق آپ نے پیمنٹ کرنی ہے. بجلی خریدیں یا نہ خریدیں, آپ نے بل پیسے ہر حال میں ان کو مکمل کرنا ہے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کیسے ایگریمنٹ تھا؟ سلام ہے عمران خان کو, بجلی تو پوری کر کے دی نا انہوں نے, جب بجلی تھی نہیں کارخانے بند ہو رہے تھے. سن لینا, کارخانے آج نہیں بند. عمران خان کے زمانے میں یہ ایک کریڈٹ جاتا ہے ان کی کیبنٹ کو. انہوں نے کیپ کر دیا 148 روپیز پر ڈالر کے حساب سے آپ پیمنٹ ہوگی. اگر ان کا معاہدہ ایگزسٹ کرتا تو آج جس کا 30,000 بل ہے اس کا 90,000 بل ہوتا. چلیں یہ تو انہوں نے یہ جو تباہی اس ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کر کے تباہ کر کے گئے ہیں, اور یہ جو 16 مہینے کی کارکردگی افلاطون یہ لائے تھے, ان کا ایک ہی سلوگن تھا, مہنگائی مکاؤ مار. ٹھیک ہے, کیا مہنگائی جو کچھ کر کے گئے آج یہ پوائنٹ یہیں پر ہولڈ کیجئے گا, میں واپس آتا ہوں آپ کے پاس. جی سائرہ صاحب آپ کچھ کہہ رہی ہیں. میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے اتنا جھوٹ سننے کی. ان لوگوں نے تو PhD کی ہوئی ہے کہ آ کے ان کے وہ کیا کہتے ہیں وہ تعریفوں کے پل ہی نہیں شروع ہوتے. یہاں پر لوگ مر رہے ہیں, غریبوں کی بچیاں عزت نیلام ہو رہی ہے, بچے لوگ بیچ رہے ہیں کہ 2013 میں یہ کیا تھا, 2010 میں یہ کیا تھا. لوگ مر رہے ہیں, یہاں پر طبیعت خراب ہو جاتی ہے ان کی بات سن کے. خدا کے راستے نہ بلایا کریں, یہ جھوٹ بولنے کی عادت ان کو ہوگی. میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ نہ بلایا کریں. اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ, صاحب ڈاکٹر بیرسٹر پتہ نہیں کیا کیا نام لگا ہوا ہوتا ہے, اس چیز سے آگے نکل ہی نہیں سک رہے. لوگ مر رہے ہیں, عزتیں نیلام ہو رہی ہیں, خودکشی کر رہے ہیں. یہ 2012 اور 2013 کے قصے سنا رہے ہیں ہمیں. IPPs میں نے لگائی تھی یا IRPPs آپ نے لگائی تھی؟ کس نے کس کو نوازا تھا؟ ساہیوال میں پروجیکٹ میں نے لگایا تھا یا آپ نے لگایا تھا؟ اپنے پیٹ بھرے ہوئے بزنس سارے وہاں پر اولادیں, وہاں پر پیسے وہ ہوتے نہیں, سر سے لے کر پاؤں تک گوچی اور ارمانی میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. بھاشن ہمیں سناتے ہیں کہ ہم لوگوں نے یہ کر دیا.
اور آپ لوگ بھی ٹائم دیتے ہو کہ 20 منٹ کا ٹائم آپ لوگوں کا پروگرام نہیں چلتا تو کوکنگ شو شروع کر لیجئے کہ اس میں آ کے میں آپ کو کھانا بنانا سکھا دوں گی. میں 15 منٹ ہو گئے, 15 منٹ سے وہ کر کے جو عوام مر رہی ہے اس کے مسئلے کا حل بتا دیں, یا گردن کٹوا کر لیٹ جائے, معافی مانگ لے میاں صاحب سے کہ آ جائے اور آ کے سنبھال لے سب کچھ, اور جا کے کس کو وہ کرے, کس کی آنکھ کا تارا ہے, خدا کے واسطے جینے کا حق دے دے, نہیں تو کم از کم میرے پاسپورٹ پہ تو ویزا لگوا دے, میں تو جاؤں یہاں سے, اور باقی لوگوں کو بھی جانے کی سہولت دے دیں, کیونکہ نگراں وزیر اعظم تو کہتے ہیں تو کیا ہوا, ان کی طرح راتوں کو لاٹری کسی کی نہیں لگی کہ سوئے ہوئے اور صبح آپ کو پتا چل جائے کہ آپ وزیر اعظم بن گئے ہو. بند کرے خدا کے واسطے, جو لوگ مر رہے ہیں ان کی دادرسی کرے, اپنے پچھلوں کا آپ سنا رہے ہیں کہ اس نے یہ کیا, اس نے وہ کیا, یہ ہم نے کر دیا, وہ کر دیا, تو مر جائے ہم لوگ. ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے, 75 سال سے اس ملک پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے, 35 سال ماشاءاللہ 35 سال آپ لوگ, اس وقت تو کسی کو سزا ملی نہیں, اب بیٹھ کے مذہبی منافرت پھیلا رہے کہ اس نے یہ کر لیا, اس نے وہ کر لیا. صحیح ہے. اچھا, اب آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, اور میں نے شروع بھی یہیں سے کیا تھا کہ حل بتائیں, بلیم گیم میں جانے کے بجائے. میں نے دانیال صاحب یہی ریکویسٹ کی تھی کہ اس بات کا تعین کرنا چھوڑ دیں, کیونکہ دو سیاسی جماعتیں بیٹھیں گی اور وہ دونوں ایک دوسرے کو الزام ٹھہرائیں گی, اور چاہے اس کے لیے ہم مہینوں بحث کرتے رہیں, لیکن اب یہ ایک مسئلے میں, ایک سچویشن میں ہم ہیں, اس کا کوئی حل ہے سر دست ہمارے پاس؟ دانیال صاحب. اس کا ایک ہی حل ہے, اور اس کا حل یہ ہے کہ جو لوگ جنہوں نے پاکستان کو یہاں پہنچایا ان کو کیفے کردار تک پہنچایا جائے. آپ اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ دوبارہ اس طرح کے چائلڈ ٹیسٹ ٹیوب بیبیز نہیں پیدا ہوں گے, اور آپ کی ڈیموکریسی اسی طرح پرویل کرے گی جس طرح 2017 اور پہلے کرتی رہی. آپ کے ان نان اسٹیٹ ایکٹرز کی انٹرفیئرنس پاکستان میں بند ہوگی, اور تب بھی آپ کے ملک کی کنٹینیوٹی. دیکھیں نا, آپ کے اور افغانستان آج آپ سے بہتر ہو گیا. انڈیا کا آپ کو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے اس کی اکانومی کا. آپ کے تمام جو ارد گرد کے آپ کے جو نیبرز ہیں, کسی کے ساتھ آپ کو ٹریڈ نہیں کر رہے, کسی کے آپ کے ساتھ خارجی تعلقات نہیں تھے. آپ نے ان تعلقات کو اوور دی ایئرز بلڈ کرنا ہے. چائنا کے ساتھ آپ نے ٹریڈ کرنی تھی, اب ان چیزوں کو آپ ایک کنٹینیوٹی کریں گے. اوور نائٹ کسی چیز کا حل نہیں ہے. اگر تو آپ اس طرح کی باتیں, میرے کہ میں کرنٹ گورنمنٹ کا تو نہ میں نمائندہ ہوں, نہ میں ان کے لیے بول سکتا ہوں, ٹھیک ہے, وہ اپنی اسٹیٹمنٹس اپنے آپ نے اور اپنے اقدام کو, اس مہنگائی کو خود ڈیفینڈ کریں گے. لیکن میں ایک چیز کہتا ہوں کہ آگے الیکٹورل پروسیس میں اس کی کامیابی یہ ہوگی کہ جو بھی گورنمنٹ آئے وہ اکٹھے کام کرے, پاکستان کی بہتری کے لیے کام کرے, اس غریب کے لیے کام کرے جو آج پاورٹی لائن سے نیچے گر گیا ہے, اس غریب کے لیے کام کرے جو تباہ اور اپنے گھر اور اپنے آپ کو آگ لگا رہے اپنے اور ان کے پاس کوئی کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں, ان کے لیے کوئی دوائیاں لینے کے لیے پیسے نہیں ہیں. آپ نے چلیں یہ ریئلائزیشن تو ہے نا سر کہ اس وقت قوم پریشان ہے, مطلب آپ سٹیٹ آف ڈینائل میں تو نہیں جا رہے نا نگران حکومت کی طرح, یہ تو مان رہے ہیں نا آپ کے اس وقت واقعی لوگوں کی جیب میں سکت نہیں ہے کہ وہ بجلی کی بل ادا کر سکیں, یہ آپ مان رہے ہیں؟ تو اور کیا کرے گی؟ آپ کی مہنگائی ایک طرف ہے, آپ کے بحران ایک طرف ہے, ملک آگے, مجھے ملک کی کوئی چیز آگے بہتری کی طرف جاتے ہوئے نہیں نظر آ رہی. پوری دنیا آگے سپیڈ سے بڑھ رہی ہے, پاکستان آج وہیں کھڑا ہوا ہے, تو اس کا کوئی تو اس کا جواب دے گا بھائی. کسی نے تو کیا ہے اور اس کا جواب کوئی تو جواب دے گا. جواب کون دے گا سر؟ یہی تو مسئلہ ہے, ہم ڈھونڈ رہے ہیں وہ بندہ جو جواب دے گا. میں ایک بریک لے رہا ہوں, جنہوں نے عمران خان کو لے کے آئے مجھے بریک لینی ہے, عمران خان کے بریک کے بعد, کیونکہ سارے مسائل کا حل بہرحال اسی بات پر ہے کہ الیکشن کب ہوتے ہیں اور حکومت کیسے بنتی ہے اور کتنے شفاف ہوتے ہیں. چیف جسٹس صاحب کی عدالت, میں نے شروع میں کہا کہ ان کے پاس بہت اہم کیسز لگے ہوئے ہیں, کیا اگلے اپنے 10 ورکنگ ڈیز میں وہ ان میں سے کچھ نمٹا کے جا رہے ہیں؟ بریک کے بعد واپس آ کے اس پہ بات کرتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. چیف جسٹس عمر اتاب اندیال صاحب کی جو مدت ہے وہ ختم ہو رہی ہے, 2 ہفتے رہ گئے ہیں, لیکن جو ورکنگ ڈیز ہیں وہ ان کے پاس 10 ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کے پاس کون سے اہم ترین کیسز اس وقت ان کی عدالت میں موجود ہیں, پھر ہم یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ وہ کون سے کیسز نمٹا کے جا سکتے ہیں اور کون سے اگلے آنے والے چیف جسٹس جو ہیں ان پر شفٹ ہوں گے. دیکھیے, ایک تو ان کے پاس نیب ترامیم کے خلاف کیس ہے, اس پر انہوں نے خواہش کا اظہار بھی کیا تھا, چاہتے ہیں کہ اس کو نمٹا کر جائیں اور یہ فیصلہ سنا کر جائیں, لیکن اس میں بھی ابھی شکوک کے بادل دکھائی دے رہے ہیں. دوسرا, سویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل کا کیس, یہ بڑا امپورٹنٹ کیس ہے جو ان کے پاس موجود ہے.
تیسرا سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف جو کیس ہے وہ بھی چیف جسٹس صاحب کے پاس موجود ہے اور ابھی اس پہ بھی تاریخ پڑی ہوئی ہے. پھر چوتھا ایک اور کیس ہے مشترکہ مفادات کونسل یعنی CCI کے جو فیصلے تھے اس کے بعد نئی مردم شماری کے تحت انتخابات کرانے کے خلاف کیس ہے. یعنی اس کو چیلنج کیا گیا تھا کہ CCI کا جو فیصلہ ہے کہ جی پہلے سینسس کو اناؤنس کیا جائے اور اس کے بعد الیکشن جو ہے وہ بعد میں ہو, اس کو چیلنج کیا گیا ہے. ایک اور کیس بڑا امپورٹنٹ کے پاس لگا ہوا ہے, الیکشن 90 روز میں کرائے جائیں, یہ بھی چیف جسٹس کی عدالت میں موجود ہے. اب سوال میرا آپ سے یہ ہے شعیب صاحب کہ ان میں سے اگلے 10 ورکنگ ڈیز میں چیف جسٹس صاحب کوئی کیس نمٹا کر جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, کوئی کنکلوڈ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے یا یہ قاضی فیصل صاحب کے پاس جائے گا؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ یہ نیب کیس تو تقریباً مکمل ہو چکا ہے اینڈ آئی ایم ہوپ فل کہ وہ شاید فائنلائز ہو جائے گا کیونکہ ٹیوزڈے کا ٹائم رکھا ہوا ہے. فائنل کو آدھا گھنٹہ یا گھنٹہ ایک اور آرگومنٹس ہوں گے. میرا خیال یہ کنکلوڈ ہو جائے گا. اور یہ پچھلے 1.5 سال سے سنا جا رہا ہے. افسوس کی بات تو یہ ہے, یہ میرا خیال ہے ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہونی چاہیے تھی, اس لیے کہ اگر کسی نے کرپشن کا پیسہ کھایا ہے اور وہ بینیفیشری ہو گئے ہیں, وہی جو ان کا وکیل تھا وہ لا منسٹر تھا, جو شریف فیملی کا وکیل تھا ان کے مقدمات کا وہ لا منسٹر ہو گیا, وہ ڈرافٹ کرنے میں لا شامل ہے, اور جن کے مقدمات ہیں وہ قانون ساز اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں, پرسن اسپیسیفک, وہ سارے کے سارے اپنے کیس سامنے رکھے اور اس میں آئینی ترمیم کر دی, لا میں ترمیم کر دی اور اس کے سارے بینیفیشری ہو گئے. تو نیچرلی اس لا میں جو بھی فیصلہ کرنا ہے قانون کے مطابق, آئین کے مطابق, اس کو سیٹیسفائڈ کرنا ہے تو پتہ چلے, اور اگر نہیں کرنا تو کم سے کم کسی اور عدالت میں وہ مقدمات جائیں. تو جو بھی طریقہ کار ہے, دیکھیں اس کے باوجود کہ اتنے اسٹرانگ اینٹی کرپشن لاز تھے, اس سب کچھ کے باوجود کرپشن ہمارے ملک میں نہیں رکی. تو اس کی بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی, اور اس کو اب جلدی فیصلہ ہو جانا چاہیے, کیونکہ اب دیکھیں نا 1.5 سال سننے کے بعد بھی اگر آپ چھوڑ کے جائیں گے پھر کون سنے گا. دوسرا جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہے, میرا خیال ہے کہ شاید وہ نہیں ڈیسائیڈ کر پائیں گے اور ڈیسائیڈ ہوگا بھی نہیں, آئی تھنک سو, کیونکہ ظاہر ہے اس کے اوپر بھی پھر بحث ہوگی ہے, 8-10 دن لگنے ہیں, 5 دن لگنے ہیں, اس کو ڈیسیژن کیسے آئے گا. تیسرا کیس ہے مشترکہ مفادات کونسل کا CCI والا اور ساتھ الیکشن والا, وہ جوائنٹ ہے, سپریم کورٹ بار کی پٹیشن ہے اور PTI کی پٹیشن ہے. صحیح. تو ان کا بھی فیصلہ اس لیے وقت پہ ہونا چاہیے, اس لیے کہ 16 تک اگر آپ کے فیصلہ ہو گیا تو اگلے 2 مہینے میں الیکشن ہو جائے گا, 90 ڈیز والا جو ٹارگٹ ہے. اور اگر فرض کرو 16 سے پہلے فیصلہ نہیں ہوتا تو پھر وہ 60 ڈیز اور 54 ڈیز والا وہ جو جھگڑا ہے کہ جی 54 ڈیز کا ہمیں پروسیجر چاہیے الیکشن کمیشن کے لیے, وہ پھر ایک ڈیفیکلٹ پوزیشن ہو جائے گی. میرا خیال ہے اس کو بھی جلدی ڈیسائیڈ ہونا چاہیے. ملٹری لاز والا ہے, اس کو بھی بڑا ضروری ہے کیونکہ اس میں تو ضروری تو سارے ہیں, مگر پریکٹیکلی آپ کو کون سا نظر آ رہا ہے کنکلوڈ ہو جائے گا؟ میرا خیال ہے نیب لا تو کنکلوڈ ہو جائے گا. اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ ملٹری لا والا بھی, چونکہ وہ آرگومنٹس مکمل ہو گئے ہیں, میکسیمم آرگومنٹس ہو گئے ہیں, تھوڑے بہت آرگومنٹس باقی ہیں, چونکہ اس میں بھی ٹائم لیا تھا اٹارنی جنرل نے, تو میرا خیال ہے ان کو ٹائم دیا گیا تھا 2-3 دفعہ. ہوپ فل ہوں اگر یہ نیب کی جو ترامیم والا یہ نیا ترامیم اڑا دی جاتی ہیں, اس کے خلاف فیصلہ آ جاتا ہے اگر, تو جن لوگوں نے اسے بینیفٹ کیا ہے وہ سارا ریورس ہو جائے گا. وہ سارے مقدمات واپس اپنے نیب کے پاس آ جائیں گے, نیب کے پاس چلے جائیں گے, اور جن کے ریفرنسز پینڈنگ تھے وہ ریفرنس فائل ہو جائیں گے, جن کے ریفرنسز عدالتوں میں تھے وہ عدالتوں میں واپس چلے جائیں گے, جن کی اپیلوں میں ڈسپوز آف ہوئے ہیں وہ اپیلوں میں واپس چلے جائیں گے, وہ ایز اٹ از ریسٹور ہوگا. ہاں البتہ کہ جن کی ضمانتیں ہو گئیں یا اس وجہ سے کہ ضمانتوں کے کیسز واپس لے لیے گئے تھے عدالتوں سے, اس کی حد تک شاید ان کو عارضی طور پر بینیفٹ مل جائے, لیکن وہ کیسز سارے کے سارے عدالتوں میں واپس ہو جائیں گے اور ان کا پورا پروسیجر اسی طرح چلے گا جس طرح جہاں سے ختم ہوا تھا. تو میرا خیال ہے کہ یہ 2-3-4 کیس جو پڑے ہوئے ہیں ان میں سارے اہم ہیں. تو میرا تو خیال ہے کہ ان کو ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ, لیکن اصل مسئلہ ایک اور بھی ہے, چھٹیاں ہیں, بینچ اویلیبل نہیں ہے. پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو ہے وہ 7 یا 8 ججز سن رہے ہیں, تو وہ بینچز ہی مکمل نہیں ہیں, تو وہ سنیں گے کیسے, مکمل کیسے کریں گے. ملٹری کورٹ والا کیس البتہ یہ کمپلیٹ کر سکتے ہیں, ان کو بلا, وہ جو ججز ہیں وہ میرے خیال میں موجود ہیں, نہیں بھی موجود ہیں ان کو ریکویسٹ کر کے لایا جا سکتا ہے, بلایا جا سکتا ہے کہ جی آپ اس کو کنکلوڈ کر لیں ان کے ہوتے ہوئے. بالکل ٹھیک ہے. نیا ترامیم پہ بیرسٹر دانیال صاحب یہ الزام یہ ہے کہ یہ پرسن اسپیسیفک تھیں, کچھ مخصوص لوگوں کو فائدہ دینے کے لیے کی گئیں, اور واقعی کل کی رپورٹ جمع کرائی گئی ہے سپریم کورٹ میں, جس میں ہم نے دیکھا کہ اس میں زرداری صاحب کے کیسز, انور مجید کے, عبدالغنی مجید کے, حسین لوائی کے, پھر اس میں شہباز شریف اور حمزہ کے کیسز بھی, انہوں نے بھی اسے بینیفٹ کیا ہے. تو یہ واقعی کیا کچھ مخصوص لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ترامیم نہیں لائی گئی تھی نیب؟ دیکھیں جی, جہاں تک نیب ترامیم کی بات ہے,
ہم نے تو اس سے فائدہ نہیں لیا، نہ ہماری جماعت نے لیا. ہم تو 2-2 ڈھائی سال سارے گزار کے رہے ہوئے ہیں، اور کیا انہوں نے ہمارے سے نکلنا تھا. اور نہ میاں نواز شریف نے، نہ ان کی فیملی میں، اور نہ ہی ان کی امیجیٹ فیملی میں کسی نے اس سے فائدہ لیا. ساروں نے جیلیں کاٹی، اپنا ٹائم پورا کیا، اور اس کو ٹرائلز کے فیز میں تھے جتنے بھی کیسز تھے. جو فائدہ ملا وہ عمران خان، ان کی جماعت کے لوگوں کو، اور وہی علیمہ باجی اور پیرنی بشرا بی بی صاحبہ اور ان ساروں نے فائدہ اس سے لیا. اور انہوں نے فائدہ لے کے، ورنہ تو یہ دیکھیں 2-2 سال 8-8 مہینے نیب کے پاس پاور سے اٹھا کے بیچ میں اٹھا کے بند کر دیتے تھے، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں تھا. ان کو تو اگر ان کے ساتھ یہ تو 4-4 دن رہے ہیں تو ان کے آنسو نکل گئے ہیں، ان کی پوری جماعت ختم ہو گئی ہے، دھاڑے مار کے ایک دوسرے کو جفیاں لگا کے رو رہے ہیں. تو ان کی تو حب الوطنی اور پتہ نہیں کیا کیا سب ختم ہو گئی 4 دن جیل میں گزارنے سے. ہمارا تو ہر لیڈر جیل میں رہا. لیکن نیب کے ترمیم کے کورٹ جو بھی آرڈر کریں، آئی تھنک وہ پارلیمنٹ سے پاس ہوا ہے، اس کا فائدہ پاکستان تحریک انصاف، عمران خان اور ان کے حریفوں کو ملا. اس سے زیادہ فائدہ کسی نے نہیں اٹھایا. اور جو ہے میں آج بھی اگری کرتا ہوں کہ جو لا کا میکسم ہے انوسنٹ انٹل پروون گلٹی، وہ اس کو اسی طرح چلنا چاہیے. میں بڑے اسٹرانگلی اگری کرتا ہوں. میں وی بین اے وکٹم ٹو دیز لاز آر سیلوز، اور بڑا اسٹرانگلی بلیو کرتا ہوں کہ نیب میں جو 90 دن کا اور 60 دن کا جو ریمانڈ ہے، 302 کے کیسوں میں 14 دن کا ریمانڈ ہے، اور آپ کے وائٹ کالر کرائم میں جو آپ کو 6 مہینے اٹھا کے بند کر دیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں، دیٹ از رانگ، دیٹ شوڈ ناٹ ہیپن، دس ڈز ناٹ ہیپن اینی ویئر ان دا ورلڈ. تو یہ ترامیم ہیں جو ان کے اوپر اسٹرکٹلی جو غلط ہیں، اور یہ ایک ڈریکولین لا تھا. تمام جماعتوں نے مل کے فیصلہ کیا تھا کہ ڈریکولین لا کو ہم نے جو مشرف کے ٹائم میں دعا میں بنایا. چلیں دانیال صاحب، یہ اب معاملہ تو عدالت میں دیکھتے ہیں اس پہ کیا آتا ہے. یہ الیکشن کب ہو رہے ہیں دانیال صاحب؟ دیکھیں جی، ہم تو بڑے امید سے ہیں کہ الیکشن اپنے ٹائم سے ہوں گے انشاءاللہ، اپنے ٹائم کے اندر ہوں. الیکشن کمیشن اپنا ٹائم سے اور اپنا کام پورا کرے، اور پاکستان مسلم لیگ نون انشاءاللہ 2/3 اکثریت کے ساتھ آئے گی. ہم الیکشن ٹائم سے سب سے زیادہ اگر کوئی افیکٹڈ ہے ان تمام چیزوں سے تو وہ ہم ہیں. ہم نے ڈیلیورنس کی پالیٹکس کی ہے، ہم نے پاکستان میں ڈیلیور کیا ہے. اور اگر آج ہماری آپ چیزیں نکالیں تو اس ملک کو، یہ ملک کھوکھلا ہو جائے گا. تو وہ اٹامک بام سے ہو، وہ موٹر ویز ہوں، وہ سی پیک ہو، وہ پاور سٹیشنز ہوں، وہ ڈیمز ہوں، ہمارے ادوار میں بنے. اور انشاءاللہ ہم دوبارہ اس عوام کی خدمت میں آئیں گے، ہم ڈیلیور کریں گے، مہنگائی کی اس بحران کو ختم کریں گے. نا امیدی جو آج نسلوں میں پھیلی ہوئی ہے اس کو ختم کریں گے، قوم کو ایک بنائیں گے، اور انشاءاللہ اس ملک کو دوبارہ آگے لے کے جائیں گے. لیکن اگر آپ پنجاب سے 70% سیٹیں بھی جیت جائیں، فرض کیجئے پنجاب سے 70% سیٹیں بھی جیت جائیں، تو یہ 2/3 اکثریت نہیں بنتی. کیسے ہوگی 2/3 اکثریت؟ گراؤنڈ پہ سمجھائیے نا. ہم انشاءاللہ پنجاب سے بھی سیٹیں نکالیں گے، ہم KPK سے بھی سیٹیں نکالیں گے، اور انشاءاللہ ہم سندھ سے بھی کچھ سیٹیں نکالیں گے، اور ساؤتھ پنجاب سے بھی انشاءاللہ ہمارے پاس ایک بڑا اچھا رزلٹ آئے گا. اور آپ کو نظر آئے گا کہ انشاءاللہ ہم ایک بڑی سٹرونگ حکومت بنائیں گے، اور ایک جس میں ہم ڈیلیورنس کے اوپر بات کریں گے، کسی سے بلیک میل نہیں ہوں گے، اور پاکستان کو انشاءاللہ واپس انہی بلندیوں پہ لے کے جائیں گے جب 2018 میں یہ گندا گھنونا کھیل کھیلا گیا تھا، جہاں سے پاکستان کو ڈی ریل کرنے کی کوشش کی گئی تھی. ہم وی ول ٹیک پاکستان بیک ٹو دا سیم ہائٹ ایز اٹ واز ایز این ایشین ٹائیگر بیک ان 2017. صحیح ہے. چلیں یہ بیانیہ تو آپ کا واضح ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی 2018 کا پاکستان واپس چاہیے. لوگوں کا مسئلہ اس وقت مہنگائی ہے، بجلی کا بل ہے. الیکشن کس ماحول میں اور کس طرح ہونے جا رہے ہیں؟ یہ سمجھتے ہیں میرا خیال ہے PMLN والے کہ یہ جتنی گنواتے ہیں نا سیٹیں، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پراپرٹیز کی گنتی کر کے نا ان کو کہو لندن سے پھر وہ آپ 2/3 اکثریت تو لا سکتے ہو. پاکستان کے آپ کے لیے کوئی 2/3 اکثریت تو دور کی بات ہے کہ آپ 4 سیٹیں جیت کے دکھائیں، آپ یہاں آ کے دکھائیں، وہاں لندن چھوڑیں. آپ 4 سال سے، میں وہی کہہ رہا ہوں نا، 4 سال سے تو یہ ڈرامہ ہم سن رہے ہیں نا، ہر مہینے کی ایک نئی ڈیٹ ہوتی ہے. 15 ستمبر کو آ رہے تھے، آئیں تو صحیح نا، پہلے ذرا مارکیٹ میں جا کر تو دکھائیں، ذرا پبلک میں جا کر کے شروع ہوگی تو آئیں گے نا. سن لیں نا، یہ الیکشن کو التوا کس نے کرایا ہے؟ یہ بارودی سرنگیں کون بچھا کر گئے ہیں؟ یہ CCI کا 100 کارڈ فیصلہ کون کر کے گیا ہے؟ اگر یہ الیکشن میں کامیابی ان کو نظر آ رہی ہوتی نا تو یہ 60 ڈیز میں الیکشن کراتے. یہ ایکسپائری آف ٹرم پہ 60 دن میں الیکشن کرائے، اگلے دن اقتدار لے لینا. 2/3 تو دور کی بات ہے، آ جائیں اقتدار میں. ان کو نظر آ رہے ہیں انہوں نے جو ملک کے ساتھ کیا ہے، جو عوام کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، جو ظلم بچائے ہیں، ان کو نظر آ رہا ہے. اب یہ لمبا اس لیے کر رہے ہیں تاکہ یہ لوگ ان کے ظلم بھول جائیں، اس نئی کیئر ٹیکر کے پیچھے آ جائیں. یہ لندن کی پراپرٹیز کی گنتی نہیں ہو رہی بھائی، یہ الیکشن ہے، اور الیکشن کے لیے عوام نے ووٹ ڈالنا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ عوام میں آئیں.
آپ یہ ڈرامے رچا کر کے یہ ملک کو تباہ و برباد کر کے لندن کی سیریں اور دبئی کی سیریں نہیں کر سکتے، اور اس طریقے سے عوام مطمئن نہیں ہوگی۔ $18 بلین سالانہ یہ اشرافیہ اور حکومتوں کے مفت کی مراعات تھیں اور ابھی بھی چل رہی ہیں۔ مجھے یہ بتائیں 87 وزیر و مشیر تھے پچھلے 1.5 سال 16 مہینے، جس میں سے 45 کے پاس کوئی محکمہ نہیں تھا سوائے اس ملک میں کرپشن کرنے کے۔ یہ طرز عمل انہوں نے اڈاپٹ کیا ہے۔ لیکن اگر نہ آئی تو پھر ایک کولیشن گورنمنٹ بنے گی، پھر 90 کی کابینہ بنانی پڑے گی، پھر اس میں سے 45 لوگ بے محکمہ ہوں گے، اور پھر پاکستان کے خزانے پر ایک بوجھ بڑھے گا۔ نہ جانے اگلے الیکشن میں منظرنامہ کیا ہوگا۔ بہرحال تمام مہمانوں کو شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔